बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमन हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। बाकायदा आगाज करेंगे। एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। तो पहले बुरी खबर सुना देती हूँ ताकि अच्छी खबर से उसका मूड थोड़ा सा बेहतर हो जाए। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और 24 कैरेट फी तोला सोना 63,900 रुपए में जो है वो मिल रहा है। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है और अब बाकी चीज़ों में भी इजाफा हो रहा है, वैसे ही गोल्ड मार्केट जो है वो पहुंच से दूर होती चली जा रही है। अब तो मतवसत तबका, गरीब आदमी की तो बात ही छोड़ दें, अब तो मतवसत तबका भी शायद ये सोने की कोई चीज़ बनाते हुए या सोना खरीदते हुए 10 दफ़ा सोचेगा कि उसको अपना बजट किस तरह से तैयार करना है, ख़ास तौर पर आजकल के सीज़न में, क्योंकि शादियों का सीज़न है। इसीलिए शायद लोग अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा चले गए हैं और गोल्ड ज्वेलरी जो है वो क्योंकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, उस रेंज में नहीं है, तो वो बाहर जाती जा रही है। दूसरी जानिब जो खुशखबरी, अच्छी खबर का मैं जिक्र कर रही थी, लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है। कल बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से आपको बताते चलें कि 20 साल तक अब वो बनवाया जा सकेगा। पहले ये कहा जाता था कि 2 माह के अंदर अंदर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, लेकिन अब उम्र की तस्दीक के लिए मेडिकल की ज़रूरत भी नहीं है और पेपर वर्क जो है इसका तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी 60 रोज़ की मुद्दत बढ़ाकर अब 5 साल कर दी गई है, यानी कि 5 साल तक आप डेथ सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकेंगे। इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बाकी खबरें भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि मौसम की अपडेट्स हम लेते हैं तो मौसम की सूरत हाल आपको बताएंगे टुडेस वेदर में। जी, मौसम की सूरत हाल आपको अगर हम बताएं तो आज जो है वो दर्जा हरारत कम होगा, लेकिन दिन के औकात में धूप जो है वो उसी तरह से महसूस की जाएगी। अलबत्ता रात में ठंडी हवाएं चलेंगी और साथ ही साथ खुनकी का एहसास जो है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में बारिशें भी होंगी और उसके साथ साथ मौसम की शिद्दत जो है वो बढ़ती चली जाएगी, यानी कि सर्दियां दिसंबर में ज़्यादा महसूस की जाएंगी। चलें देख लेते हैं दिसंबर भी कौन सा दूर है। आज 27 नवंबर है और उसके बाद दिसंबर शुरू हो जाएगा। इसी के साथ टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। जी, आज की हमारी लीड स्टोरी क्या है ये देखते हैं। स्कूल से गैर हाजिर बच्चों के वालिदैन को कैद और जुर्माना होगा। चिनाह अस्पताल का सर्जिकल आईसीयू 5 साल से बंद। स्कूल असातिज़ा का मुस्तकबिल तारीख, सर्विस स्ट्रक्चर ही ना बन सका। और आखिरी टॉप स्टोरी, अकबरी मंडी के ताजरों ने मनपसंद नर्ख मुकर्रर कर लिए। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स अकमल समरू, राव दिलशाद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम सलाम, खुशामदीद करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। राव साहब आपसे मैं शुरू करूंगी, इससे पहले कि हम आज की लीड स्टोरी की तरफ चले। मैंने जो अभी इंट्रो दिया, आप ही की खबर है, वो बर्थ सर्टिफिकेट 20 साल तक बनवाया जा सकेगा। ये खुशखबरी है लाहौरियों के लिए। पहले एक लिमिटेड टाइम था, जैसे डेथ सर्टिफिकेट जो है वो 60 रोज की मुद्दत में बनाना, अब जो है वो बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सिमल। इसमें ये चूँकि पूरे शहर के इंटरेस्ट की खबर है, इसमें जो मसाइल दरपेश थे वो ये थे कि अगर कोई खातून है और उसको उसके हस्बैंड की डेथ होती है और उसके बाद एक शरई तौर पर इद्दत की जो आती है हमारे मज़हब के हवाले से भी, तो उसमें जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इस हवाले से ये बेहतर हुआ कि 60 रोज़ में इद्दत पूरी करने में उसका टाइम पूरा होता है, ग़ालिबन 4 माह या 3 माह होते हैं। तो बाद में जब वो जाती हैं अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने, तो उनको बड़े मसाइल दरपेश थे, मुख्तलिफ क्यूरीज का सामना करना पड़ता था। और फिर अगर सिर्फ खातून ही है तो वो किस तरह से ये सारी चीज़ें कर सकती। तो अब उसकी ये फैसिलिटेट किया गया है और ये तजावीज़ तैयार की गई हैं। एक वर्किंग पेपर तैयार किया गया है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से कि उनको तो सहूलत होगी, उसके साथ साथ अगर कोई ओवरलुक हो गया, किसी से नहीं कोई बनवा पाया किसी वजह से बर्थ सर्टिफिकेट भी, तो उसकी मुद्दत भी बढ़ा दी है। जो पहले 7 साल तक आप यूनियन कौन सा 20 साल तक मिलेगा। और जब 20 साल का अगर किसी का गुम हो गया, कोई बनवाने गया, तो उसको मेडिकल के हवाले से वो करवाना पड़ता था, चेकअप के इसका है, तो उसकी वो उसकी शर्त भी खत्म हुई, वो शर्त भी खत्म कर दी है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी सहूलत है
शहरियों के लिए जिससे वो इस्तेफादा कर सकेंगे। लीड स्टोरी की तरफ मैं चलूंगी। स्कूल से गैर हाजिर बच्चों के वालिदैन को कैद और जुर्माना होगा। नया मुसवदा कानून तैयार कर लिया गया है। बड़ी सुनी सुनी खबर लग रही है मुझे ये अकमल समरू। बड़े इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो हमने गुज़िश्ता अदवार में भी देखे। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता इकदाम जो है वो शायद कुछ अर्सा पहले भी अनाउंस हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स नहीं हो सका। अब दोबारा से नया मुसवदा और कानून तैयार किया जा रहा है। देखें सिमल, 2014 में गुज़िश्ता हुकूमत ने कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो है वो नाफिज किया था, और उस एक्ट के तहत ये था कि 5 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल भेजा जाएगा लाजमी तौर पर। उस एक्ट के अंदर बड़ी तफसीलात मौजूद थी जी। और उस एक्ट के ज़ैल में ये मौजूद था कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, अगर वो रजिस्टर्ड हैं, तो उनके वालिदैन को जो है वो गिरफ्तार भी किया जाएगा, उनको जुर्माने भी किए जाएंगे, उनको सज़ाएं भी दी जाएंगी ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं था, बल्कि ये भी था कि हम फैमिलीज़ की वैल्यूएशंस तैयार करेंगे, उनकी असेसमेंट करेंगे, और उस पर जो है हम बच्चे स्कूल भेजने के एवज उनको हम पैसे भी देंगे। 2014 में भी ये था कि करेंगे। अच्छा, अभी नहीं, वो हो गया, कानून पास हो गया ना, एक्ट हो गया ना, वो मंजूर हो गया, असेंबली से भी मंजूर हो गया, सारा कुछ हो गया, वो नाफिज भी हो गया। अच्छा, अब हुकूमत जो है, अब जाहिर बात है नई हुकूमत है, वो नए काम करना चाह रही है, वो अपने आप को कैश कराना चाह रही है, लेकिन पुरानी चीज़ों को नई पैकिंग में तो ना बेचने की कोशिश करें ना। आप कह रहे हैं नया मुसवदा हम तैयार कर रहे हैं, वो कानून पास कराएंगे, तो आप कम से कम कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ही तफसील से पढ़ लेते, और ये वही ब्यूरोक्रेसी है जो अब वो नया मुसवदा तैयार कर रही है, उसी ब्यूरोक्रेसी ने तैयार करना ना, MP ML नहीं करना। कानून पर घुमाया हुआ है। अच्छा, ऐसे अब देखें ये इस तरह के जितने भी डिसीजंस आए, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। अब इससे आगे देखें, गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो गुज़िश्ता अदवार में ऑलमोस्ट हो चुका है। अब ना इस पे आप क्रिटिकल एनालिसिस करें इसका। अब जिस स्कूल की तस्वीर हमने इस अपनी लीड स्टोरी में लगाई है, ये कितना खूबसूरत स्कूल है। ये लाहौर का मॉडल स्कूल है, सेंट्रल मॉडल स्कूल, और जिसका माजी में बड़ा नाम रहा है, अब भी है। लाहौर में बड़े बड़े स्कूल्स भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, ये तो हाई स्कूल है ना, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर जो हालत है, ख़ास तौर पर गर्मियों के दिनों में, कि वहाँ पर बिजली नहीं आती, वहाँ पर पीने के साफ पानी मौजूद नहीं होता, वहाँ पर एक क्लासरूम के अंदर जो है वो 60-60 बच्चे आपने बिठाए होते हैं, वहाँ पर जो है वो टीचर्स जो हैं आप उनको जो है वो मिसिंग फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं टीचर्स जो है आप उनकी वॉशरूम है ना, फर्नीचर है, बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। फिर आप जो टीचर्स हैं उनकी बर वक्त जो है वो प्रमोशंस नहीं करते। हत्ता कि आप हैरान होंगी, लाहौर के अंदर जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तहत स्कूल चलाए जा रहे हैं, जो कॉर्पोरेशन स्कूल्स कहलाते हैं, CDGL, उन स्कूलों के असातिज़ा का आज तक सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बन सका। यानी कि किस कानून के तहत उनकी प्रमोशन होगी, किस कानून के तहत उनको कैसे पेंशन मिलेगी, वो कोई डिफाइन नहीं है, कोई लॉ नहीं है। तो मुझे आप बताएं, जो वालिदैन अपने बच्चों की तालीम थोड़ी बहुत भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे ऐसे सरकारी स्कूलों में जहाँ पर उनके बच्चों को हो जाएगा ना कि अगर वो बच्चा सरकारी स्कूल में रजिस्टर्ड है, लेकिन सरकारी स्कूल जाने के बजाय वो किसी प्राइवेट स्कूल में चला गया ना, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। आप उसको कुछ भी नहीं कह सकते, आप उसको कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर जो फोकस करने वाला काम है वो है आपने स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। जब आप स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे तो आउट ऑफ स्कूल्स जो बच्चे हैं उनको आप स्कूलों तक लाएंगे और उनके पेरेंट्स की आप और अभी भी एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो स्कूल जाने के बजाय चाइल्ड लेबर में मुलव्वस है, या वालिदैन की नेग्लिजेंस की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि घर का सर्कल चलाने में वो कहीं ना कहीं एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। राव दिलशाद साहब क्या कहेंगे? आपने अकमल समरू ने एक पॉइंट बहुत अच्छा रेस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम। एग्जैक्टली, मैं मिसिंग फैसिलिटीज के हवाले से बात करने लगा था कि आए रोज हालत यह है कि हम किसी ना किसी जुनैद रियाज किसी ना किसी स्कूल की वो स्टोरी दे रहे होते हैं, कहीं बच्चे सफाई कर रहे हैं, कहीं बच्चे पेंट कर रहे हैं, कहीं पानी ला रहे हैं, तो इस तरह का काम भी हो रहा है। तो मिसिंग फैसिलिटीज़ को टॉप प्रायोरिटी पे रखना होगा। इस तरह की जो बातें हैं ये माजी में साबका हुकूमत ने बहुत की हैं। साबका सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद ने यह दावा किया कि मई 2015 में तमाम बच्चे स्कूल में, कोई बच्चा पंजाब का स्कूल से बाहर नहीं होगा। फिर उसकी मुद्दत बढ़ाई, फिर उसकी मुद्दत बढ़ाई गई, एक साल आगे किया गया जी। मई 2016 में
तमाम बच्चे स्कूल्स में होंगे। क्या सोनू साहब आप एजुकेशन की वेट करते हैं? आपको याद होगा एक दफा मैं तो ये कह रहा हूँ कि मिनिस्टर ब्यूरोक्रेसी और एमएनएस और एमपीएस को पीछे लगा दिया गया था, अडॉप्ट कराए थे, उसके बाद पुलिस को भी इस काम पे लगा दिया था। एग्जैक्टली आपकी स्टोरी थी, आपने मोंटगोमरी रोड पे स्टोरी की, बच्चे छोटे छोटे बच्चे चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं मुख्तलिफ, आपको याद है। इसी तरह से अगर किसी भी सिग्नल पे आप खड़े हो जाएं तो बच्चे आपको नजर आएंगे वहां से बैगिंग करते हुए। मुझे लगता है वो अकमल सोनू साहब की स्टोरी जो है वो अब भी वैलिड है, क्योंकि अभी है। आते हैं। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो है असेसमेंट करनी पड़ेगी। आप बार बार ये बात करते हैं ना कि हमारे यहाँ आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, भाई बच्चा को खुशी से तो नहीं चाइल्ड लेबर का हिस्सा होता ना, जो खुशी से तो नहीं वो फैक्ट्री और वर्कशॉप में काम कर रहा होता। इस कानून को अल्लाह करे, ये तो मुझे लग रहा है कानून के ऊपर कानून बनेगा, जिस तरह से तारीख पर तारीख दी जाती है। इसका सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अकमल सोनू ने बोला था कि पुरानी चीज नहीं पैकिंग में फरोख्त कर रहे हैं, चले कर लें, गवर्नमेंट को ये मार्जिन भी दे दे कि वो कर लें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सिमल इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन की तरफ आना होगा, नजर आनी चाहिए आपको। ये जो आपके गली मोहल्ले के नुमाइंदे हैं वो इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, बल्दियाती नुमाइंदे किरदार अदा कर सकते हैं, जिनको आपने बिल्कुल सही कहा। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अगर सीरियस है इस चीज में कि बच्चों की एनरोलमेंट जो है वो 100% यकीनी बनाई जाए, तो फिर इस तरह के जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उन पर अमल दरामद हो और फिर सख्ती से कार्रवाई हो, ताकि जो एनरोलमेंट है उसको वाकई में यकीनी बनाया जा सके। यहीं से बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। असातिज़ा के सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से बात हो रही थी, उसको भी डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। स्कूल असातिज़ा का मुस्तकबिल तारीख, सर्विस स्ट्रक्चर ही ना बन सका। कॉरपोरेशन की 80, हाई के 50, मिडिल और प्राइमरी 70 स्कूल जो हैं वो इसमें शामिल हैं और मुस्तकिल हेडमास्टर की तैनाती भी नहीं हो सकी है। अकमल समरू, ये क्या मामला है? आपने सही कहा कि जब तक असातिज़ा को सर्विस स्ट्रक्चर, प्रमोशंस, ट्रांसफर पोस्टिंग्स जैसे मसाइल का सामना रहेगा, वो क्या पढ़ाएंगे? देखें लाहौर समेत ना पूरे सूबे में, वैसे तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में है, अगर हम लाहौर की बात करें, लाहौर में ना 3 कैटेगरीज के स्कूल चल रहे हैं। एक वो स्कूल्स हैं जो बराह रास्त महकमा स्कूल्स एजुकेशन के मातहत हैं, और एक वो स्कूल हैं जो CDGL, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, CDGL के मातहत, और एक वो स्कूल्स हैं जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मातहत हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और उसमें कुछ दीगर स्कूल्स भी शामिल हैं। अब जो CDGL के स्कूल्स हैं जो कॉरपोरेशंस के मातहत आते हैं, उन स्कूलों में तैनात असातिज़ा जो हैं, मैंने अभी शुरू में ही बात की, उनका आप सर्विस स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सके कि एक स्केल से अगले स्केल में, एक ग्रेड से अगले ग्रेड में कैसे तरक्की होगी। प्राइमरी का स्कूल जो है वो इस क्लास को पढ़ाने वाला स्कूल किस स्केल में होगा, इस क्लास को पढ़ाने वाला स्कूल किस स्केल में होगा, और जब वो रिटायर्ड हो जाएगा तो उसको पेंशन कैसे मिलेगी, उसके फंड्स के अंदर कटौती कैसे होगी। आप मेरी बात सुने, ये हम ज़माना कदीम या जाहिलियत के दौर में रहते हैं कि एक ऐसे मुकद्दस पेशे से वाबस्ता अफराद जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने उनका मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है, और दाव पर लगा नहीं दिया, दाव पर है, दाव पर है, लगा नहीं दिया, दाव पर है कि आप देखें ये किसने करनी है लेजिस्लेशन, ये किसने कानून साजी करनी है कि जनाब आप इनका सर्विस स्ट्रक्चर बनाएं और उस सर्विस स्ट्रक्चर के तहत उनको इतना, उस पर काम ही शुरू कर दें, उनको इतना एतमाद तो हो जाए ना कि जनाब हम जो है वो प्रमोशन भी हमारा हक होगा और हमारा हिस्सा होगा। बिल्कुल, लेकिन देखें अब टीचर्स एसोसिएशन ने भी धमकी दे दी है कि 1 जनवरी तक अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो हम सड़कों पर निकल आएंगे। जबकि डॉक्टर मुराद रास जो एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सर्विस स्ट्रक्चर जो है उसको पेश कर देंगे और ये तमाम मसाइल को हल कर लेंगे। अल्लाह करे जी ऐसा ही हो। और जो स्टैंडर्ड की बात की जाती है कि प्राइवेट एजुकेशन और सरकारी स्कूलों की तालीम का स्टैंडर्ड जो है वो इक्वल कर दिया जाएगा, ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसकी अमली तौर पर प्रैक्टिकली कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नजर नहीं आ रही। बहरहाल मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। राव साहब, अगली खबर हमारी अकबरी मंडी के ताजरों के हवाले से है। मनपसंद नर्फ मुकर्रर कर दिए हैं, चीनी, चावल और दालें महंगी कर दी हैं। एक तरफ तो वैसे ही महंगाई काबू में नहीं आ रही, अब ये ताजर भी अगर मनपसंद नर्फ वसूल करना शुरू कर देंगे तो जो गरीब बेचारे दाल रोटी खा रहे हैं उनको वो भी नहीं मिलेगी। सिमल, ये बराह रास्त जो ज़िले इंतज़ामिया उसकी रेट को चैलेंज करने के मुताबिक है। आप देखिए कि तमाम ये जो दालें, चीनी और ये अशिया खरनोश है, इनकी कीमतों का तयन जो ताजर हजरात हैं उनके साथ मिलकर ज़िले इंतज़ामिया करती है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तमाम चीज़ों
کی قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے تردید آئی اور دوبارہ سے لسٹ جاری کی گئی ہے. وہ ہمارے رپورٹر عثمان علیم نے یہ اس کی خبر بھی دی. لیکن اس کے باوجود یہ قیمتیں بڑھی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے اور وہ چیزیں بڑھی ہیں. عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ جی پٹرول بڑھ گیا. مجھے بتائیں کہ جہاں چینی یہاں پیدا, چینی چاول کا پٹرول سے کیا تعلق ہے؟ مطلب عجیب منطق پیش کیا جاتا ہے. اور اسی طرح اس کو بھی جسٹیفائی کر لیتے ہیں اسی کو جی ٹریولنگ میں کتنا فرق ہوگا. کیا نہیں ڈالر مہنگا ہو گیا تو کیا آپ نے یہ امپورٹ تو نہیں کرنی؟ جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ریٹ طے کرتی ہے آپ کی مشاورت سے تو وہ ان تمام محرکات کو, ان تمام چیزوں کو اپنی مندرجہ ذیل جو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی طرف آتے ہیں, اس کو انڈرمائن رکھتے ہوئے یہ سلسلہ ہوا کیوں. لیکن اگر آپ اس کے باوجود قیمتیں بڑھا دیں گے سیمل یہ سلسلہ ہوا کیوں یہ سنیں. یہ سلسلہ اس لیے ہوا کہ آپ کے پاس 68 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں جنہوں نے 1.25 کروڑ آبادی کو 1.25 کروڑ کی آبادی ہے اور صرف 68 ہے ان کی تعداد. پرائس کنٹرول کمیٹیاں جب سے نئی سرکار تبدیلی سرکار آئی ہے تب سے پرائس کنٹرول جو کمیٹیاں ہیں وہ ختم ہے. منڈیوں میں آپ نے جو کمیٹیاں معذرت کے ساتھ راؤ صاحب جب بھی وہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنی بھی ہوئی تھی تب وہ کیا کام کر دیتی تھی؟ مجھے یہ پروگرام کرتے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں اور آپ یقین کریے کہ ہر روز سبزی منڈی سے جب ہم اپڈیٹس دے رہے ہوتے ہیں تو ایک طرف سرکاری نرخ نامہ لگا ہوتا ہے, دوسری طرف لوگ اپنے من پسند ریٹس لے رہے ہوتے ہیں. یہ تو کھلا چیلنج ہے نا ضلع انتظامیہ. پھر ضلع انتظامیہ کی میں کر تو رہا ہوں, ان کی ریٹ چیلنج تو ہوئی ہے اور جو ان کو اقدامات کرنے چاہیے وہ بھی وہ نہیں کر رہے. دونوں چیزیں چل رہی ہیں ساتھ سے. تو کس طرح سے مہنگائی آپ کو ریٹ تب چیلنج ہوتی ہے جب ریٹ ہو ان کی تو ریٹ موجود ہی نہیں ہے. بالکل صحیح اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے کہ کن چیزوں پر قیمتوں میں اضافہ کیا. دال آپ نے 35 روپے فی کلو مہنگی کر دی. چینی 2 روپے, پرانا چاول 4. مشرف کے دور میں وہ ایک بیان آیا تھا نا جی, آپ جو ہے نا وہ دال مہنگی ہو گئی ہے تو آپ چکن کھا لیں, چکن سستا ہے وہ کھا لیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ وہ بنیادی جو اشیاء ضروریاں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ ایک درمیانہ متوسط اور لوور جو متوسط کلاس ہے آپ ان کے لیے 2 وقت کا 3 وقت کا جو کھانا ہے اس پر براہ راست جو ہے وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے یہ جو نرخوں میں اضافہ کرنے والا, یہ اس کو آپ مافیا کہہ سکتے ہیں. پروفٹ کے لیے, پروفٹ کی غرض سے یہ چیزوں کو ایسے ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ اس سے یہ ایک امیج کریٹ کرتے ہیں پوری مارکیٹ کے اندر. مجھے ایک بات بتائیں, یہ مافیا کوئی آج یا کل بنا؟ یہ مافیا کوئی حکومت کے ان 100 دنوں میں بنا؟ یہ تو کب سے یہاں پر موجود ہے. لیکن جب پھر یہ سٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے نا کہ ہم میک شور کریں گے کہ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد ہو, دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بتائیے کہاں کا ریٹ ہے. آپ کو ایک اور مزے کی بات, یہ اکبری منڈی کا ریٹ ہے. اکبری منڈی سے لوگ چیزیں خریدتے ہیں اور پھر گلی محلے میں جا کے بیچتے ہیں, وہاں پر اس کی قیمتیں اور زیادہ اس کا گلی محلے میں اور حالات خراب ہیں. یہ تو جو 2-3 روپے آپ لکھیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو مائنر ہے. اتنا بھی ہو تو خیر چل جائے گا. یہ تو بات اس سے آگے جاتی ہے. اور گلی محلے میں آپ دیکھیں سبزیوں کے ریٹ آپ دیکھ لیں, ہم اسی کا مہنگائی بول رہے ہوتے ہیں جو ہم سبزی منڈی سے جو چیزیں اگر سنتے ہیں تو وہ وہاں پہ مہنگی چیزیں جب وہ ٹریولنگ کر کے جائیں گی, ریڈی پہ جائیں گی, پھر وہ گلی محلے میں جائیں گی تو وہ اس کی پرائس اور زیادہ بڑھے گی. تو اس طرح سے اس کا کوئی میکنزم نکالنا ہوگا ضلع انتظامیہ کو, خاص طور پر یہ جو اشیاء خورونوش کا جو اشیاء ہیں اس حوالے سے ایک پالیسی مرتب کرنی ہوگی جس طرح سے پہلے ان کو پہلے تمام سٹیک ہولڈرز کو. پالیسیز تو بہت موجود ہیں, قانون بھی موجود ہے, امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتا. تبدیلی سرکار نے یہ کہا تھا ہم امپلیمنٹیشن کریں گے, وہ ول جو ہے وہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے اندر موجود ہے. تو پھر اس کا اب ٹائم آ گیا ہے کہ وہ پریکٹیکل رزلٹ بھی نظر آنا شروع ہو جائے. 100 دنوں میں مجھے بتائیں کیا ہوا ہے. 100 دنوں میں ہر بندہ آپ کو ایک بات کرتا ہوا نظر آئے گا کہ پاور کا تعین نہیں ہوا. پاور کس کے پاس ہے یہ نہیں پتا چل سکا 100 روز میں, جس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کوئی کنسنٹریشن آپ کی نہیں ہے. تو مہنگائی تو پھر بڑھے گی. مہنگائی کو نہیں, مہنگائی کے لیے تو آپ نے باقاعدہ اس گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا تھا نا کہ مہنگائی تو اب بڑھے گی اور عوام کو برداشت کرنا پڑے گا. بہرحال عوام برداشت کر رہی ہے, لیکن اس طرح کے مافیاز جو ہیں وہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں جس پر گورنمنٹ کو اپنی ریٹ جو ہے وہ دکھانا ہوگی. اگلی خبر کی طرف بھی ہم چلیں گے. جناح ہسپتال کا سرجیکل ICU 5 سال سے بند ہے اور محکمہ صحت کی یہ نااہلی ہے
یا آپ کیا کہیں گے اس کو؟ نیگلیجنس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے یہ تو بودریشن بھی نہیں ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، اگر وہ بند ہے تو بند ہی پڑا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیا کریں ہم، ماتم کریں، روئیں، کیا کریں؟ کچھ بھی کر لیں فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسئلہ اس وقت جو سب سے سیریس سنجیدہ مسئلہ ہے نا، کہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹ کے اہلکار ہیں نا، جن کو آپ ایم پی ایز ایم این ایز کہتے ہیں، اور جو دوسری طرف بیوروکریسی بیٹھی ہے، جب تک بیوروکریسی کے اوپر حکومت کا کنٹرول مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ گزشتہ حکومت میں بھی جو بیوروکریسی کنٹرول میں تھی وہ صرف اپنی من پسند بیوروکریسی کا خاص گروپ کنٹرول میں تھا، لیکن آپ کے پاس پوری بیوروکریسی کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور جس وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، 5 سال سے یہ جو ہے وہ سرجیکل آئی سی یو بند ہے، اب پچھلی حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بند ہے؟ پچھلی حکومت کے وزیر صحت کو پتہ نہیں تھا؟ 2 وزیر صحت تھے، ان کو پتہ نہیں تھا؟ 2 ڈپارٹمنٹس، ان کو پتہ نہیں تھا؟ ایک عام شخص کو، ایک عام وہاں پر پیشنٹ جو جاتا ہے، اگر اس کو پتہ ہے، وہاں کے ایم ایس کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اس کے باوجود آپ نہیں کر رہے۔ جناح ہسپتال تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے خبروں میں رہا ہے، انہی خبروں کی وجہ سے، اسی طرح کی خبروں کی وجہ سے کبھی چھت ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی لفٹ خراب ہو جاتی ہے، کبھی ایمرجنسی میں جگہ نہیں ملتی، کبھی مریض کو بیڈ نہیں ملتا، وہ زمین پر تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے۔ تو یہ مسائل تو بہت اچھے سے چلے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، وسیع تجربہ رکھتی ہیں، اس کے باوجود اس طرح کی خبریں آنا میرے خیال سے یہ افسوس کا مقام ہے۔ اور پھر آئی سی یو بند ہے، سرجیکل کا آپ دیکھیں امپورٹنٹ ترین یہ حصہ ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی آپریشنز ہوتے ہیں، اور جس جگہ پر جناح ہاسپٹل مقیم ہے 5 سال سے بند ہے۔ It is sort of a trauma center as well کہ کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے موٹر وے والی سائٹ پر، ہائی وے والی سائٹ پر، تو جناح ہسپتال لایا جاتا ہے، اور وہیں پر اگر انتہائی نگہداشت وارڈ 5 سال سے بند پڑی ہے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس حکومت کے اوپر بھی جو بادر نہیں کر رہی۔ مجھے بریک کی طرف جانا ہے، سمل آپ کو جانا ہے، لیکن وہاں پہ میں ذکر کر دوں، دیکھیے وہ ڈائلسس سینٹر بھی تو چل رہا ہے نا، جو گوہر جہاز کا چل رہا ہے، وہاں پہ وہ کس طرح سے، وہ تو پرائز دے رہے ہوتے ہیں۔ بس پھر میرے خیال سے مخیر حضرات ہی ہیلتھ کو چلا سکتے ہیں، گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی۔ بہرحال بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے، اور ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں صدر لاہور ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن اور ماڈل ٹاؤن فٹ بال اکیڈمی کے آنر میاں رضوان صاحب موجود ہیں، انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے اور فٹ بال کے حوالے سے بات کریں گے کہ جہاں پر دنیا کا مقبول ترین کھیل فٹ بال جو ہے وہ پاکستان میں اس طرح سے فروغ نہیں پا رہا، لیکن وہیں پر ماڈل ٹاؤن فٹ بال اکیڈمی اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور کس طریقے سے اس کھیل کو پروموٹ کر رہی ہے، جو آج کل ینگسٹرز کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہے اور ان کی پسند میں شامل بھی ہے۔ تو کیسے یہ کردار ادا کیا جا رہا ہے، اس پر بات ہوگی۔ السلام علیکم رضوان صاحب، کیا حال چال؟ اللہ کا بڑا کرم۔ تھینک یو سو مچ۔ ابھی ریسنٹلی سپورٹس گالا ختم ہوا جی، فیملیز کا کیسا رہا وہ ایونٹ؟ ہر سال ہم کرتے ہیں، تقریباً 3 ایونٹ کرتے ہیں، جس میں بچوں کے مختلف ایونٹ ہوتے ہیں جی، اس کے بعد فیملیز کے ایونٹ ہوتے ہیں، کیونکہ فیملی کی انوالومنٹ ضروری ہے نا جی اسپورٹس میں۔ اس میں ہم ڈفرینٹ اسپورٹس کرتے ہیں فیملیز کے، اس میں چڑھ ریس ہے، ریس ہے، فٹ بال ہے، فیمیلز میل فٹ بال ہے پیرنٹس کا، اس کے بعد ڈفرینٹ طریقے ٹگ آف وارز ہے۔ اچھا، یہ بڑے زبردست ہے کہ یہ صرف ینگسٹرز کو انوالو نہیں کیا جاتا، اس میں بچے بھی آ جاتے ہیں، بڑے بھی آ جاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ کپلز بھی جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ایک فیملی ہے، ایک فٹ بال فیملی انوالو ہوتی ہے ہمارے پاس، تو اس میں ماشاء اللہ کافی گیدرنگ تھی اس دفعہ تو ہمارے پاس، تو بڑا اچھا ایونٹ رہا ہمارا، سنڈے کو ہم نے کلوزنگ کری اس کی۔ بالکل، اور میرے خیال سے اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے، تبھی مواقع ملتے ہیں کہ جہاں پر جا کر لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا انجوائے کر سکیں، تھوڑا سا اپنا ٹائم آؤٹ نکال کر اس چیز کو، اس پہ خوش ہو سکیں اور دیکھ سکیں۔ اچھا، دنیا بھر میں یہ کھیل بڑا مقبول ہے، لیکن دیٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں اس کے جسے کہتے ہیں کہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں اتنے کہ لوگ اس میں فروغ کر سکیں یا لوگ اپنے کھیل کو، اپنے شوق کو آگے لے کر چل سکیں۔ دیکھیں اس لاسٹ 3 ایئر جو فٹ بال بین ہوا پاکستان کا، سسپینڈ بھی ہوا ہے، قبضہ بھی ہوا فٹ بال کے اوپر، اس کے بعد 2018 میں اپریل میں ریسٹور ہوا فٹ بال، اس میں 5-6 ایونٹ کرائے پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے، لیکن جو ٹارگٹ ہے، جو ویژن ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے گراس روٹ لیول کے اوپر۔ اور گراس روٹ لیول کے اوپر فٹ بال نہیں ہوگا، اکیڈمیز کو، کلبوں کو، ان کو ہیلپ نہیں کی جائے گی، پھر نیشنل ایونٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہمیں کو نہیں ہے، کیونکہ فنڈ ملتا ہے گراس لیول کے لیے، تو جتنا فنڈ ملتا ہے وہ سارا خرچ ہو جاتا ہے
नेशनल इवेंट या इंटरनेशनल इवेंट के ऊपर। यही वजह है कि हमारा अभी तक ग्रास लेवल के ऊपर कोई टैलेंट हाईलाइट नहीं हुआ। बिल्कुल सही, और मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़रूरी भी है। अभी रिसेंटली मॉरिशस की टीम आई, वेटरन टीम, फुटबॉल टीम यहाँ पर आई और मैचेस खेल कर गई। ये एजाज़ भी मॉल्टाउन फुटबॉल अकेडमी को हासिल है कि उन्होंने दावत दी और इंटरनेशनल टीम जो है वो यहाँ पर आई वेटरन। मई में हम गए टीम लेके वेटरन की वहाँ मॉरिशस में, और फर्स्ट टाइम गई है टीम पाकिस्तान से कि मॉरिशस खेलने के लिए। फिर हमने उनको इन्वाइट किया तो वो टीम आई, 27 का एक पूरा डेलीगेशन था ग्रुप जी। उनका फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आना। और एक फुटबॉल के साथ साथ जो हमारा कल्चर है, जो हमारा प्यार है, जो मेहमान नवाजी हमारी है, जब उन्होंने ये चीज़ें देखी, हम उनको वाघा बॉर्डर ले गए, हम उनको कलर का हल ले गए, खुरामन ले गए, कटास ले गए, अच्छा, फिर सियालकोट ले गए, सियालकोट की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, फुटबॉल की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हमने वो दिखाई। वो कहते हैं हमारी जो लाइफ है ना, पाकिस्तान आके देखने से हमारी लाइफ बढ़ गई है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम पाकिस्तान जाएंगे, हमें पाकिस्तान में इतना प्यार मिलेगा। और फुटबॉल के मैचेस भी हुए हैं, यानी कि वो जो स्पोर्ट्स का एक सॉफ्ट इमेज होता है कि वो पाकिस्तान की प्रमोशन के लिए वो स्पोर्ट्स को जो इस्तेमाल किया जाता है, उस पे आपने जो है उसको भरपूर तरीके से यूज किया है कि अगर टीम आई है तो सिर्फ फुटबॉल तक नहीं रखा, उसको पूरा घुमाया, दिखाया, फैमिलीज के साथ मीटिंग, खाने खिलाए हमने डिफरेंट। हमने उन्हें लाहौर का टेस्ट कराया कि लोहरी क्या खाते हैं यहाँ। बिल्कुल सही। अच्छा, कितने खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं मॉल्टाउन एकेडमी में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? अगर कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या एक क्या? तो ये है जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लाहौर में 5 सेटअप बन गए हैं, 4 सेटअप DHA बन गए हैं, DHA फुटबॉल क्लब एंड अकेडमी। हमने DHA बकायदा एक जॉइंट वेंचर किया हुआ है फुटबॉल की प्रमोशन के लिए, और DHS के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं फुटबॉल के ऊपर। इस वक्त हमारे पास तकरीबन कोई 9000 जो बॉयज़ एंड गर्ल्स रजिस्टर हैं हमारे प्राइवेट सेटअप में, DHA मॉल्टाउन में। अच्छा। और तकरीबन कोई 32 कोचेज हैं, मेल फीमेल। अभी हमने 2 कोर्स भी करवाए हैं, डी कोचिंग कोर्स करवाए हैं पाकिस्तान फेडरेशन के साथ मिलकर हमने। तो फुटबॉल के लिए वाइड सेटअप है जो MTF है, जो पाकिस्तान में काम कर रही है प्राइवेट तौर के ऊपर। वो इसमें तमाम इन्वॉल्वमेंट फैमिलीज की है। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन देखिए अगर हम बड़े लेवल पर बात करें, जहाँ पर जाकर हम दुनिया में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पर एसोसिएशन क्या किरदार अदा कर रही है? आप क्या समझते हैं? देखिए आपने अपना हिस्सा डाल दिया और मुसलसल डाल रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं, वो एफर्ट्स नज़र भी आ रही हैं, लेकिन एसोसिएशन क्या कर रही है? फेडरेशन? देखिए एसोसिएशन, आपको पता है कि बगैर फंडिंग से कोई काम नहीं होता। हमारा जो प्राइवेट सिस्टम है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ फैमिलीज़ की हैं, हमें फैमिली हेल्प करती है। लेकिन जो एसोसिएशन है या जो फेडरेशन है उनको फंडिंग आती है फीफा से, AFC से। उनका काम है कि वो जो जितने भी एसोसिएशन हैं उनको पैसे दें, उनको फंड दें, उनको प्लान दें, उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। मेन बात तो फिर फेडरेशन के ऊपर चली गई ना, कि वो कितने टूर्नामेंट्स करा रही है, कितने कैंप्स लगा रही है, किस तरह से अगर कोई प्लेयर्स में पोटेंशियल मौजूद है तो उसको सामने लेकर आ रही है ना। लेकिन वो एसोसिएशन को कुछ नहीं दे रही, एसोसिएशन को भी पैसे देने चाहिए, जो पैसा बाहर से आता है एसोसिएशन को मिलेंगे, एसोसिएशन फिर डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगी ना फिर। लेकिन फिर ये क्यों पॉलिटिसाइज क्यों हो जाती हैं सारी चीज़ें? जो लोग, जो यंगस्टर्स खेलना चाहते हैं, सामने आना चाहते हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म्स ही नहीं। बात यह है कि जो पैसा आता है वो प्रॉपर खर्च नहीं होता, उसको प्रॉपर खर्च होना चाहिए। जो फंडिंग आती है बाहर से, तो अभी आपको पता है भी इलेक्शन आ गए पाकिस्तान फेडरेशन के, तो उसमें भी आप देखें को क्या चेंज आती है। जैसे इमरान खान से चेंज लेके आए हैं पाकिस्तान में, एक नया लेके आए हैं स्पोर्ट्स मैन है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई चेंज फेडरेशन में आए तो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इलेक्शन है, पहले पंजाब के इलेक्शन कराए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जी 12 दिसंबर को पाकिस्तान फेडरेशन के इलेक्शन करवाएं। जब इलेक्शन होंगे डेफिनेट कोई ना कोई चेंज तो आएगी फुटबॉल में। जब चेंज आएंगे, नए लोग आएंगे काम करने के, नया विजन आएगा, डेफिनेट फुटबॉल प्रमोट होगा इस तरह। बिल्कुल सही। लाहौरियों के लिए फुटबॉल कितना जरूरी हो गया हुआ है और लोग कितना इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं? लाहौरियों को तो बड़ा शौक है फुटबॉल खेलने का। वो माशाल्लाह अब तो इतने छोटे बच्चे 3 ईयर टूर्नामेंट खेल रही हैं, बच्चियां हमारे पास खेल रही हैं। हमने दो हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, हमने विन किए नेशनल चैम्पियनशिप अंडर 50, अंडर 16 गर्ल्स, अंडर 18 गर्ल्स के। तो मैं समझता हूँ कि लाहौरियों को फुटबॉल का शौक करना बहुत ज़्यादा हो गया। अब प्राइवेट सिस्टम बन रहे हैं लाहौर में ना, स्मॉल ग्राउंड्स बन रही हैं, लोगों ने अपने घरों में ग्राउंड्स बनाई हैं फुटबॉल खेलने के लिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो फुटबॉल खेला जा रहा है वो लाहौर में ज़्यादा खेला जा रहा है। कराची वाले ये दावा करते हैं कि जी हमारे से अच्छा फुटबॉल कोई नहीं खेल सकता। और हम इंटरनेशनल की तो बात कर रहे हैं, अगर इंटर पाकिस्तान टूर्नामेंट करा दिए जाएं तो आपको लगता है कि लाहौर वाले मुकाबला कर सकेंगे कराची की लियारी जैसी टीम जो कहती है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकते हैं? मेरी जो अंडर 18 वुमेन चैंपियनशिप है वो जीती हमने, कराची से वालों से जीती हमने, अंडर 50 हमने जीती, अंडर 16 जीती हमने।
رضوان صاحب دیکھ لیجیے گا، مروا مت دیجیے گا، نہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ لاہور والے جو ہے وہ کانفیڈنس میں رہیں اور کراچی والے بازی لے جائیں۔ لاہور میں بڑا ٹیلنٹ ہے جی، بڑے پرائیویٹ سکولز کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، فٹ بال کے اوپر، اور بہت ٹیلنٹ ہے اس وقت لاہور میں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک کتنے ایج کے بچے کو آپ فٹ بال اکیڈمی میں اگر کرا دیں تو وہ اس کا شوق بھی پیدا ہو جائے گا اور وہ ٹرینڈ بھی اچھا؟ ویسے تو ہمارے ساتھ تو بچے 2 سال کے بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، ہم نے ایک چھوٹی فیلڈ بنائی ہے آرٹیفیشل گراس لگا کے، وہ پیرنٹس کے ساتھ بچے آتے ہیں نا، ہم ان کو گراؤنڈ میں چھوڑ دیتے ہیں، اسمال فٹ بال دے دیتی ہیں تاکہ اس میں وہ رننگ کریں، بھاگے دوڑے، رولنگ کریں، یعنی کہ بال سے فرینڈشپ ہو جائے، بال سے فرینڈشپ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پراپر جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ 3 ایئرس سے ابو جو بچے ہیں ان کو ہم انسائڈ دی گراؤنڈ ٹریننگ کراتے ہیں پھر ہم۔ بالکل صحیح۔ اور اس کے بعد آنورڈز وہ چلتا ڈفرنٹ ایج گروپس ہیں، ڈفرنٹ ٹائمنگس ہیں، میل فیمیل ہمارے کوچز ہیں، 2 فارنر کوچز ہیں۔ ابھی میں جا رہا ہوں جی کل ٹیم لے کے اندر 13 فٹ بال کی دبئی، لاسٹ ایئر ہم گئے تھے وہاں کھیلنے کے لیے، کلاسک فٹ بال ٹورنامنٹ، اس میں ہم 3rd پوزیشن پر آئے تھے۔ اس وقت انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچیومنٹ پوزیشن جو ہے وہ سکور کر رہے ہیں۔ انڈر 30 کی یہ ٹیم جا رہی ہے، کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ یہ 14 پلیئر ہیں اور 4 آفیشیل ہیں، ٹوٹل جو گروپ ڈیلیگیشن ہے وہ 18 کا جا رہا ہے۔ اور کتنے دن کا یہ ٹورنامنٹ ہوگا؟ 4 ڈیز کا وہاں اسٹے ہے ہمارا جی دبئی۔ چلیں اللہ کریں جی لاہور نام اپنا روشن کر کے آئے دبئی میں بھی اور اچھی پوزیشن سکور کر کے آئے۔ ویل تھینک یو سو مچ رضوان صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد آپ ہیڈ لائنز جانیے گا، اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ انہوں نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کوئی بہانہ، کوئی بھی چیز اس کے آڑے میں نہیں آتی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو پیدائشی طور پر شاید اگر جب انہیں دیکھا جائے تو کہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ڈسیبل ہیں یا شاید زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بہت ایسے لوگ ہیں جو اسی ڈسیبلٹی کو اپنی انسپریشن بنا کر، اپنی ڈٹرمنیشن بنا کر سامنے لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ انسپریشن پوری دنیا کے لیے بن جاتے ہیں اور اپنے پیشن کو، اپنے شوق کو تلاش کرتے ہیں، پھر اس کو پرسو کرتے ہیں، اور کہیں سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ ہم جیسے سو کالڈ نارمل لوگوں سے کم ہے، کیونکہ ان کی ڈٹرمنیشن بہت بڑی ہوتی ہے، اور یہی ڈٹرمنیشن بہت سے لوگوں کے لیے، بہت سے نارمل لوگوں کے لیے انسپریشن بن جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایسا ہی ایک نام موجود ہے جو کہ بچپن سے ہی ڈسیبلٹی کا شکار رہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس کو کمزوری نہیں بننے دیا اپنی، بلکہ اس کو لے کر ساتھ چلے، اپنا پراؤڈ بنایا، اور اس کے ساتھ جو ان کا شوق تھا میوزک، اس میں بہت زیادہ گرو کیا، باقاعدہ سیکھ بھی رہے ہیں، اب بہت سے انسٹرومنٹ پلے کر لیتے ہیں، اور رباب سب سے زیادہ پیارا بجاتے ہیں، سریلا بجاتے ہیں، اور بہت مزہ آتا ہے۔ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں پڑھا بھی رہے ہیں، خود بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہنزا سے ان کا تعلق ہے، نیاز ہنزائی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم نیاز، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ اور جیسا کہ میں ذکر کر رہی تھی، مجھے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن آئی تھنک کچھ لوگوں کو بتانے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی ڈسیبلٹی کو اپنی ایبلٹی بنا لیا، اور اس طرح اتنے کانفیڈنٹ طریقے سے بنایا کہ وہ اب ہم جیسے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے۔ فرسٹ آف آل اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گا، میں اس سٹیج پہ ہوں اور یہاں تک پہنچنے میں سب سے فرسٹ آف آل اللہ کا شکر ہے۔ ڈسیبلٹی یا اس طرح کا آپ کوئی بھی سوچتے ہیں، ڈسیبلٹی آپ کا مطلب کسی کا سوچ ہوتا کہ اب دیکھ لو ایسے لوگ بھی ہیں جو تر و تازہ ہے، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی لوگ کچھ کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے ہیں، آئی تھنک وہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈسیبل۔ اب فار ایگزامپل ہم لوگ ہیں، میں محنت کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو ڈسیبل نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اس کے پیچھے بھی بہت سے لوگوں کے ہاتھ ہے مجھے سپورٹ کرنا۔ اور فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کا براٹ اپ کس طرح سے کرتے ہیں۔ اچھا بچپن سے ہی آپ اس طرح سے تھے، میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا اگر آپ بیک گراؤنڈ بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ جب پیدا ہونے سے پہلے میری امی چھت سے گر گئی تھی، تو یہ پاؤں کا پرابلم ہوا۔ میرے والد صاحب بھی بہت زندہ دل آدمی تھے، اب حیات نہیں ہیں، اللہ اسے جنت نصیب کرے، انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا،
اور میری امی نے اس طرح ٹریٹ کیا جس طرح میرے بھائیوں کے ساتھ. اب میرے بڑے بھائی کو بھی مارتی تھی تو مجھے بھی, اگر کوئی شرارت کرتا مجھے کبھی گھر پہ مجھے ڈسیبل نہیں سمجھا. ایکسٹرا یا اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملا؟ میں نے نارمل اسکول میں ایجوکیشن حاصل کی, میں نے کرکٹ کھیلا, سوئمنگ کرتا ہوں, میں اسپورٹس بھی کرتا ہوں, جم میں نے کی ہے, سب کچھ نارمل لوگوں پہاڑوں پہ میں گیا ہوں. ایسے میں نے کام کی ہے جو نارمل لوگ کرتے ہیں. تو کہاں سے آئی یہ ہمت؟ کیونکہ نارملی تو لوگ آئی شوڈ سے اٹ اور ناٹ, آئی ڈونٹ نو, لیکن احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں, اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہمارے میں کمی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ کمیونٹی کے اوپر ڈپینڈ ہے. ہنزا میں گلگت بلتستان سے ہوں, ہنزا میرا ڈسٹرکٹ ہے. ہنزا میں تو ایسے لوگ بھی ہیں, مجھے کبھی ڈسیبل نہیں سمجھا وہاں پہ. اسکول میں بھی ٹیچر مارتی تھی, اب بھی ٹیچر سے میں ملتا ہوں تو بہت خوش ہوتے ہیں. اسی طرح ٹریٹ کیا جو اصل ہم لوگ جو کسی کو بھی اگنور کرتے ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگنورنس. کسی کو آپ اگنور کرتے ہو تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. لیکن میں بہت زیادہ خوش ہوں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. میں محنت کرتا ہوں, سیکھتا ہوں, اور میں نے کافی میرے اسٹوڈنٹس سے لاہور میں میرا ایک اپنا سیٹ اپ ہے, 3 تال اسٹوڈیو. ہم نے خود اپنا سیٹ اپ, وہاں پہ ایک کلاسیکل میوزک سکھاتے ہیں تو لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. اگر لوگ آپ کو نارمل ٹریٹ کریں گے تو یو ول فیل نارمل, اور آپ اپنی اس کمی کو بہت حد تک جو ہے وہ عبور کر لیتے ہیں. دا وے پیپل لک ایٹ یو, وہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. اور آئی تھنک یہ اسی طرح سے ہونا چاہیے بھی, اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے سیکھ بھی ہے, خاص طور پر پیرنٹس کے لیے, کیونکہ گھر سے شروع ہوتی ہے یہ چیز. اور اگر پیرنٹس ہی کانفیڈنس دیں گے اپنی اولاد کو تو پھر شاید چیزیں جو ہیں وہ پیرنٹس کا نا اگنور کرتے بچوں کو, یہ کرو, ڈانٹتے ہیں, اگنور کرتے, ان کا سپورٹ نہیں کرتے. میرے امی نے خود سپورٹ کیا میرے ساتھ نا. میرے فلوٹ بڑا بھائی مجھے ڈانٹتا تھا کہ یہ نہ بجاؤ, پڑھو. ہم ایجوکیشن زیادہ ہمارے ادھر لازمی ہوتا, ہاں فوکس کیا جاتا. تو بڑا بھائی مجھے مارتا تھا تو امی مجھے میرے بانسری چھپا کے رکھتی تھی. پھر امی کو آہستہ بتاتا مجھے بانسری دو. پھر میں ایک ڈرم ہوتا تھا ہمارے گھر پہ نا, ڈرم کے اندر بیٹھ کے پھر وہاں سے میں خود سے تھوڑا سا میں نے. میوزک کا شوق کب سے آیا, کب آپ کو لگا کہ آپ کو میوزک پرسو کرنا چاہیے؟ کلاس 6 میں تھا, تب سے ہم یار دوست بجاتے رہتے تھے. ڈیلی ٹیچر آ کے مارنا, پرنسپل کے پاس لے کے جانا. اسکول میں ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ وہ آپ کو سکھائیں یا ان کو پروموٹ کریں؟ ٹیچر نہیں تھا. کافی عرصے بعد میں ٹیچر سے محروم رہا. میرا شوق تھا سیکھنے کا, میرا پیشن میوزک اور بہت زیادہ شوق تھا, لیکن وہ اللہ نے مجھے مطلب مجھے دے دیا, اور وہ آپ نے اس کو اس وقت شہنشاہ رباب استاد ہمایوں سخی افغانستان سے ہے. میں خود افغانستان بھی میں گیا ہوں اکیلا رباب سیکھنے, استاد سے ملنے اکیلا. میوزک کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں. میں فلوٹ سیکھتا ہوں, شہنشاہ بانسری ہے استاد احسن پپو صاحب سے, دونوں, اور مجھے پیار سے سکھاتے ہیں. مجھ سے کوئی فیس یا اس طرح کے چارج نہیں کرتے. وہ مجھ سے بہت خوش ہے, انکریج کرتے ہیں آپ کو, آپ کے ٹیلنٹ کو انکریج کرتے ہیں. فرسٹ ٹائم سب سے پہلے انسٹرومنٹ کون سا بجایا تھا؟ میرا فرسٹ ٹائم فلوٹ بانسری بجائی تھی. میں نے پلاسٹر لگا کے, پرانی سی بانسری ہوتی تھی وہ بجا کے, پھر یہاں کسی کو بجاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں, سنا تھا. کیسے؟ میرا بڑا بھائی ویسے شوق رکھتا تھا. بڑا بھائی کا جو بانسری تھا تو وہ اس پہ ذرا, تو بڑا بھائی مار کے مجھے چھڑواتے تھے کہ آپ یہ کام نہیں, آپ پڑھو, آگے کچھ بنو, کوئی بڑا افسر بنو, یہ کرو, تو آپ یہ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میرا سچویشن بھی وہ سمجھتے تھے, لیکن میں وہ میرا سوچ نہیں تھا نا کہ مجھے کیا ہوگا, تو میرا کیا. لیکن اب دیکھ لیں آپ کے سامنے, اب سامنے ہے. آپ نے سیکھا باقاعدہ, اور سیکھ بھی رہے ہیں, آگے سکھا بھی رہے ہیں, اور بجا بھی رہے ہیں. تو ابھی سنتے تو ہم آپ سے تھرو آؤٹ دا پروگرام رہیں گے, لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ کچھ آپ ہمیں سنائیں, تاکہ ہم اتنی جو بات کر رہے ہیں لوگوں کو صبح صبح وہ آواز جو ہے ان انسٹرومنٹس کی ہو جانی چاہیے. نعت ہے, صبح صبح کا ٹائم ہے, تاجدار حرم, وہ میں سنانا چاہوں گا.
کیا بات ہے، بڑی زبردست طریقے سے آپ نے اس کو پلے کیا. اور رباب بڑا مشکل ہے بجانا. ہاں بس اللہ کا شکر. یہ کتنے سالوں سے بجا رہے ہیں؟ یہ تقریباً 12-13 سال سے میں بجا رہا تھا، لیکن 1 سال ہو گیا میں استاد ہمایوں سکھی سے میں پراپر سیکھ رہا ہوں. اور اس سے پہلے سیکھا نہیں تھا؟ میں سیکھا خود سے بجا رہے تھے؟ ہاں، لیکن وہ میں ان کو فالو کرتا تھا. استاد ہمایوں سکھی اس وقت پورے دنیا میں ہے، افغانستان کے، لیکن وہ استاد جان رہتے ہیں کیلیفورنیا میں باغ خان میوزک انیشیٹو کا بھی ہیڈ ہے تو میوزک کا. تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے سکھائے، تو وہ مجھے بہت شوق سے سکھا رہا. بالکل صحیح. سو وائی ناٹ گٹار یا کوئی اور انسٹرومنٹ؟ رباب ہی کیوں؟ رباب کیونکہ میں ایک صوفیانہ ٹائپ کا آدمی ہوں. میں مولانا روم کو بھی کبھی پڑھتا ہوں تو مولانا روم فرماتے ہیں خشک تار و خشک چوب و خشک پوست از کجای می آیتی آواز دوست. خشک تار ہے، خشک چوب، سب کچھ خشک ہے، میرے محبوب کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس تار سے. تو اور بھی انسٹرومنٹس میں گٹار بھی سکھاتا ہوں، پلے کرتا ہوں، لیکن رباب میرا بہت فیوریٹ انسٹرومنٹ ہے. رباب جب میں پلے کرتا ہوں میں مست ہو جاتا ہوں، مگن ہو جاتا ہوں. تو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. کچھ ڈفرینٹ ہے، اس کو بجانے کا سٹائل ہی ڈفرینٹ ہے. آج کل تو دنیا میں فیوژن بہت زیادہ این ہو رہا ہے اور لوگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ وہ انسٹرومنٹس ہیں جو آپ نے صحیح کہا کہ دل کو چھو جاتے ہیں اگر بجائے جائیں. اور پھر ابھی میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی، کیونکہ آپ ینگسٹرز کو سکھا بھی رہے ہیں، اسکول میں بھی سکھا رہے ہیں، یونیورسٹی میں بھی جا کر جو لوگ اس چیز کا انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو سکھا رہے ہیں، تو ان میں کس قسم کا ٹیلنٹ ہے اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں وہ، اس پر بھی ہم بات کریں گے. زبردست. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. اور یہ جو دعا بھی ہے اور اس میں آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے، میں تو ابھی امپریس ہوئی تھی اور آپ کی فین ہو گئی تھی رباب بجانے کی. ساتھ ہی آپ نے بانسری اتنی پیاری بجا دی کہ آئی ایم شیور لوگ بھی حیران ہوئے ہوں گے کیسے یہ ٹیلنٹ، مطلب یہ خود سے سوچا تھا کہ آپ نے ڈفرینٹ انسٹرومنٹس پلے کرنے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ ایک ہی میں ایکسپرٹیز لیتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اسی کو آگے کنٹینیو لے کر چلتے ہیں. یہ وہ بھی اچھا کرتے ہیں کیونکہ ایک ہی انسٹرومنٹ سیکھتے سیکھتے عمر لگ جاتا، 100 سال 200 سال بھی کم ہے. لیکن بس اللہ کی طرف سے مجھے کچھ اللہ نے مجھے تھوڑا سا پاؤں اس طرح ڈفرینٹیبل بنایا، لیکن اللہ نے مجھے یہ چیز دی کہ مجھے انسٹرومنٹس بھی بجاؤں. میرے پاس بہت سے انسٹرومنٹس، ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہیں، میں نے خود بھی کوئی انسٹرومنٹ ڈیزائن کیا ہے. تو لیکن میں جو
رباب یا رباب دین فلوٹ، رباب میں آگے جانا چاہوں گا کیونکہ رباب کا ٹیچر ہے، دوسرے انسٹرومنٹ کا ٹیچر نہیں، وہ اپنے مدد آپ میں نے سیکھنا پڑتا ہے، بالکل پڑتا صحیح۔ مزہ کس میں آتا ہے آپ کو؟ مزہ رباب میں آتا ہے، مزہ رباب اور فلوٹ میں۔ اچھا کیوں اس میں ایک عجیب سا سرور کیوں ہے؟ اور پھر یہ وہ واحد انسٹرومنٹ ہے جو خوشی کے موقع پر بھی، غمی کے موقع پر بھی، اداسی میں بھی، محبت میں بھی، کسی بھی ٹون میں، پہاڑی علاقوں میں بھی، میدانی علاقوں میں بھی، جب بھی بجتا ہے بس اپنی ہی دھن میں بس لے جاتا ہے۔ یہ رباب کا یہ جادو ہے میرے خیال سے، جادو ہی آپ سمجھ لے۔ مجھے خود بھی جب نیند نہیں آتی ہے تو میں پلے کرتا ہوں، میں مست ہو جاتا ہوں، سوتا ہوں پھر بھی ہاتھ چلتا رہتا ہے۔ رباب کا مطلب بہت زیادہ اچھا ایک ڈفرینٹ دھنیں بجاتے ہیں آپ رباب پر، کبھی خود سے بنانے کی کوشش کی؟ خود سے میں ابھی کر رہا ہوں کیونکہ میں سیکھ بھی رہا ہوں ابھی ہم نے ہمارے جو 3 تال اسٹوڈیو ہے وہ اس میں ہم نے کافی کام کی ہے، ڈفرینٹ لینگویجز، پنجابی لینگویجز، بروشس کی، بلتستان سے ایک سنگر بلا کے ہم نے کچھ ایکسپیریمنٹس کی ہے، اور ایک فرسٹ پروجیکٹ ہے استاد شفقت سلامت علی خان، عریب اظہر، ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، ان کے ساتھ بھی ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ابھی ہم لانچ کریں گے۔ تو اب خود انسٹرومنٹل میں سوچ رہا ہوں، انسٹرومنٹل میں خود کمپوز کر لوں، خود سے بھی کچھ خود کریٹیوٹی لا کر کچھ دھن اپنے بنائی جائے۔ ایک انسٹرومنٹل میں نے ایک ایڈ بنایا تھا اس قوم کے لیے، ہمارے جو نیٹ ورک ہے، تو اس میں نے شہنائی بجایا، سونی درتی، وہ اس شہنائی پہ بھی بجایا، رباب پہ بھی بجایا، فلوٹ پہ بھی، بلمساز ہے ٹرکش، اس پہ بھی بجایا تھا، لیکن لوگوں نے بہت اچھا شہنائی، ڈرم، بانسری، رباب، یہ سارے انسٹرومنٹ جو ہیں وہ بڑی، آئی ایم شیور یہ 2 سننے کے بعد تو مجھے یقین ہو گیا کہ باقی بھی آپ بڑے زبردست طریقے سے بجاتے ہیں۔ بس اللہ کا کرم ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ پورا آپ نے فیوژن میں ایک کام بھی کیا ہے، کون سی لینگویج کا میوزک ہے؟ لینگویج میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کون سے لیرکس ہیں کس لینگویج کے جس پہ یہ انسٹرومنٹس بجا کر آپ کو مزہ آتا ہے؟ ہمارے یہاں تو بہت سے کلچرز ہیں، بہت سی لینگویجز بھی ہیں، بہت سے انسٹرومنٹس۔ اب یہ ہے نا، میں نے فار ایگزامپل وہاں سے میں نے یہاں آیا ہوں، لوگ مجھے سنتے ہیں کیونکہ میرے اندر 2 رنگ ہیں، صحیح نا، ایک گلگت، ہمارے گلگت بلتستان کے جو ایک رنگ ہے، ایک اپنا کلچر بھی میں دکھاتا ہوں اور یہاں کا کلچر بھی میں سیکھ رہا ہوں، تو اسی طرح اب فار ایگزامپل یہ رباب کو اٹھا کے یہاں مطلب پنجاب میں لے کے آئے، پنجاب کا انسٹرومنٹ تو نہیں، یہ ہے افغانستان کا انسٹرومنٹ ہے، تاجکستان، KPK میں، گلگت بلتستان میں بجاتے ہیں، تو یہاں اب پنجابی دھنیں ہم بجاتے ہیں نا، بڑا ایک مزہ آتا ہے۔ فار ایگزامپل میڈم نور جہاں کے دھنیں ہیں یا کسی کے بھی پنجابی دھنیں ہیں، صوفیانہ کلامز میں بھی۔ پنجابی دھن تو میں آپ سے سنوں گی، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ بانسری پہ آپ سے، اس سے پہلے کہ مجھے اشر پیچھے سے کہہ دیں ٹائم ختم ہو گیا اور وائنڈ اپ کرنا پڑے گا، میں چاہ رہی ہوں پہلے ہم بانسری پہ کچھ سنیں اور اس کے بعد میں چاہوں گی کچھ پنجابی دھن جو ہے وہ آپ ہمیں رباب پر پلے کر کے دکھائیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بہت خوب۔ اور اب میں چاہوں گی کہ رباب پہ اگر آپ کو ایک پنجابی دھن۔ بالکل، میڈم نور جہاں کا میرا فیوریٹ گانا ہے، سن نیر ول پل تے بلا کے جو، اور اگر میں کہوں کہ ساتھ تھوڑا سا گنگنائیں بھی پنجابی ہم دیکھیں آپ کی وہ تھوڑا سا وہ مسئلہ ہو جائے گا لینگویج، چلیں رباب تھوڑا سا میں رباب بھی سناؤں گا۔ جی جی کیا بات ہے۔
یہ گیس کرنا مشکل نہیں تھا. سانو نہر والے بولتے بلا کے, اور بڑا مشہور پنجابی یہ میڈم نور جہاں کا آپ نے بالکل صحیح کہا, اور بڑا زبردست طریقے سے آپ نے یہ بجایا بھی. اچھا, ابھی بریک میں آپ ایک بانسری کی دھن بجا رہے تھے جو بڑی فیمس بھی ہے. میرا ویسے دور دور تک میوزک سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں اچھی لسنر ضرور ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ کون سی چیز سننے میں اچھی لگ رہی ہے اور پسند آ رہی ہے. تو ابھی ایک وہ ٹون آپ بجا رہے تھے جو بہت زیادہ فیمس ہے بانسری کے اوپر, ہیرو والا, ہاں وہ بجا رہے تھے. میں چاہ رہی ہوں کہ وہ بھی ہم ضرور سنیں آپ سے, اور وہ تھوڑا آپ تھوڑے عرصے کے لیے نہیں, تھوڑی لمبی سی سنائیے گا تاکہ جب مزہ آنے لگتا ہے پھر آپ انسٹرومنٹ بند کر دیتے ہیں. تو یہی سی چیز جو ہے وہ میرے خیال سے لاہوری بھی سوچ رہے ہوں گے. اصل میں پتہ کیا ہے, اب شو ہے ٹائمنگز کا, میں سوچتا ہوں ڈسکس بھی کرنا ہے یا کچھ بھی تھوڑا سا بالکل, لیکن میں چاہوں گی کہ وہ ٹون جو ہے وہ آپ ضرور پلے کریں. کیا بات ہے, زبردست. بہت مشکل کام ہے اس طرح کا فلوٹ بجانا. میں سیکھ تو رہا ہوں, انشاءاللہ آگے اور اس میں اور بھی میں سیکھنا چاہوں گا. بالکل صحیح, اور یہ بڑی زبردست چیز ہے. کوئی ایک میسج جو آپ لوگوں کو دینا چاہیں؟ میسج میں پورے پاکستان کو میں یہ دینا چاہوں گا, آپ ہمت نہ ہاریے, محنت کریں. محنت جتنا آپ محنت کریں گے کبھی نہ کبھی کام آئے گا. میں نے بھی اسی طرح محنت اب بھی کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے فیوچر کیا ہونے والا ہے. ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں یہ بنوں گا, وہ بنوں گا. میرے گھر والوں نے اور کہا تھا, میں نے بھی اور سوچا تھا کہ میں کوئی پروفیسر بنوں گا, لیکن جا کے میں ایک میوزیشین اور میں میوزک ٹیچر بنا. لیکن اسی میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی, محنت کی, اور کبھی نہ کبھی اب دیکھ لو میں میوزک ٹیچر ہوں. بالکل بالکل, اور میرے خیال سے یہی وہ مثالیں ہیں جو آپ اس دنیا کے لیے, اس ینگسٹرز کے لیے, میرے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیونکہ یہ انسپریشن ہے کہ اپنے پیشن کو فالو کریں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بخود آسانیاں بھی پیدا کرتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ اسی طرح سے آپ کنٹینیو رکھیں اپنے اس شوق کو, اور خوب نام بھی کمائیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے ہم اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. آپ سب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.